الذي جعل حبيبه خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب اللہ. بعد از حمد و صلات لائق صد تعظیم و تکریم جمیع حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. مالک لم یزل کا ہم پر کروڑوں احسان ہے. اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. دعا کریں آج کے عنوان کے حوالہ سے میں یہاں پر جو کچھ بھی بیان کروں، اللہ رب ذوالجلال مجھے اور آپ کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر استقامت بھی عطا فرمائے. میں نے جو آیے کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا سادہ سا ترجمہ سماعت فرمائیے. قرآن کریم اللہ رب ذوالجلال اس میں ارشاد فرماتے ہیں وغرتکم الامانیہ، تمہیں تمہاری تمناؤں نے دھوکے میں ڈال رکھا، حتیٰ جاء امر اللہ، یہاں تک کہ موت آ گئی یا اللہ کا امر آ گیا. وغرکم باللہ الغرور، اور دھوکہ ڈالنے والے نے تمہیں اللہ سے دھوکے میں رکھا. تم اپنی خواہشات کے تابع رہے، تمناؤں میں محو رہے
جو کہ ظاہری تمنائیں تھیں جنہوں نے تمہیں اپنے اندر مبتلا رکھا، جسے دھوکہ کہا جاتا ہے، اس دھوکے میں تم رہے یہاں تک کہ اللہ کا امر آ گیا، اس کا فرشتہ آ گیا، ملک الموت آ گئی روح قبض کرنے کے لیے، وقت ختم ہو گیا۔ یہ جو دھوکے میں ڈالنے والا ہے، اس نے تمہیں اتنا دھوکہ دیا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں بھی دھوکے میں رہے۔ دو چیزیں یاد رکھیں کہ ایک ہے شیطان اور ایک ہے آپ کی خواہشات۔ اگر یہ دونوں چیزیں جب مل جاتی ہیں نا، یعنی آپ کی خواہش پر جائز خواہش ہو اور وہ آپ پوری کریں، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک ایسی خواہش جسے آپ کرنا چاہیں یا نہ چاہیں، لیکن اس میں جب شیطان کی مدد حاصل ہو جائے بری خواہش پر، تو یہ انسان کی بربادی کا باعث ہے۔ کافی سارے قسم کے جو لوگ ہیں وہ دھوکے میں، وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی ذاتیں اسی لیے مبعوث کی گئی کہ دنیا میں جا کر لوگوں کو جو اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، دھوکے میں مبتلا ہیں، انہیں ان دھوکوں سے نکالا جائے۔ یہ انبیاء کرام جتنے بھی مبعوث ہوئے ان کا مقصد تھا، دھوکے میں اندھیروں میں پڑے ہوئے لوگوں کو یا پستی میں جو پڑے ہیں انہیں بلندیوں کی طرف لے کے آنا ہے۔ لوگوں میں کچھ وہ ہیں جو آخرت کو چھوڑ کر صرف دنیا بنانے کے چکر میں، آقا کریم نے فرمایا ایسے لوگ دھوکے میں رہتے ہیں، یعنی انہیں اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ صرف دنیا بناتے ہیں، دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسے انسان کو دھوکہ جو ہے وہ دھوکے میں رکھا گیا ہے۔ کچھ وہ ہیں جو اعلانیہ طور پر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں اور سارے کہلواتے ہیں، لیکن شریعت مطہرہ میں جو ان کی من پسند چیزیں ہیں نا، من پسند، وہ لے لیتے ہیں، باقیوں کو چھوڑ لیتے ہیں۔ من پسند چیزوں کو اپنا کر باقی چیزوں کو چھوڑ دینا، یہ بندہ دھوکے میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ کچھ ایسے ہیں جو علم رکھتے ہیں لیکن وہ عمل نہیں کرتے، وہ بھی دھوکے میں ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو علم بھی رکھتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے عمل میں اخلاص نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، فرمایا وہ بھی دھوکے میں ہیں۔ یہ دین کے رستے پہ چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اب ذرا برابر ادھر سے ادھر ہوئے جس میں ریاکاری آ گئی یا ذرا برابر کوئی شائبہ پایا گیا، سارے اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اخلاص نہ ہوگا ایسا بندہ بھی دھوکے میں ہوگا۔ اور کچھ ایسے ہیں، وہ ایسا طبقہ ہے جو دین پر چلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کہتے ہیں آگے کی آگے دیکھی جائے گی، ابھی جو 4 دن کی زندگی ہے اس میں ہمیں موجیں مار لینے دو، یہ 4 دن کی زندگی ہے اس میں ہمیں مزے کر لینے دو، ہم جواب دے لیں گے۔ میں نے کہا جس بارگاہ میں جناب آدم کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں جواب دے لو گے؟ یہ انسان دھوکے میں پڑا ہے، ظاہری تمنائیں دیکھ کر آخرت سے انحراف کرنے والا انسان، اس انسان کو دھوکے میں رکھا گیا ہے۔ اور یہ دھوکہ دیتا کون ہے؟ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، یہ دھوکے میں انسان کو رکھتا ہے۔ وہ میں آگے 1-2 مثالیں مزید بیان کرتا ہوں۔ یہ جب شیطان کیا کرتا ہے، اب دیکھیے غزوہ تبوک میں 30,000 کا لشکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا، کچھ صحابہ کرام پیچھے رہ گئے اور کچھ لوگ جو پیچھے منافق تھے انہوں نے مختلف قسم کے بہانے بنائے، حضور ہم اس لیے پیچھے رہے، اس لیے پیچھے رہے، لیکن انہیں منافق کہا گیا۔ لیکن 3 صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے، لیکن انہوں نے سچ بھی بولا، اللہ نے انہیں معاف بھی کر دیا تھا۔ 30,000 کا لشکر جب چلا نا تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک بڑا نام ہے اور یہ بدری صحابہ میں سے ہیں،
آپ پیچھے رہ گئے۔ انہیں آ کر شیطان نے صرف اتنا کہا کہ یار 30,000 کا لشکر ہے، یہ تبوک کے میدان میں جاتے ہوئے اتنے دن لگائے گا، تمہارے پاس بڑی اچھی سواریاں ہیں، تم سفر میں تھکنے کے بجائے گھر میں آرام کر لو، تو جب 2-3 دن بعد تم سفر کرنا تو لشکر میں جا کر تم شامل ہو جاؤ گے۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں اسی نیت سے گھر میں رک گیا، وہ شیطانی بہکاوا تھا کہ میرے پاس تیز سواریاں ہیں، میں لشکر میں شامل ہو جاؤں گا۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں 2 دن آرام کرتا رہا، تیسرے دن جب میں نے نکلنا تھا مجھے نیند کا غلبہ طاری ہو گیا، میں سو گیا۔ اب میں اتنا لیٹ ہو چکا تھا کہ میرے ذہن سے ہی لشکر نکل چکا تھا، میں نے کہا اب تو پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ بہرحال جنگ ہوئی، قاصد نے بتایا، اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ کہتے ہیں بے چینی سے انتظار کرتا رہا، 1.5-2 مہینے کی مسافت پر اب میں نے انتظار کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ذہن میں خیال آتا کہ یہ بہانہ کروں گا، یہ بہانہ کروں گا۔ جنہوں نے بہانے کیے جھوٹے انہیں تو منافقین کی لسٹ میں شامل کر دیا گیا۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے آئے نا تو میں بدری صحابی تھا، غصے میں حضور تھے اور مسکرا رہے تھے، حضور غصے میں تھے اور مسکرا رہے تھے کہ تو کیوں نہیں گیا؟ یہ ان سے محبت تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تھی۔ حضرت کعب کہتے ہیں کملی والے آقا میں نے واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا آپ سے، میں بہکاوے میں آ گیا تھا۔ حضور نے فرمایا صحابہ میں سے کوئی بندہ اس کے ساتھ بات نہ کرے، کوئی بھی اس سے کلام نہ کرے۔ ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ ہمیں اکثر وہ احادیث یا روایات میں سن کر یا فیس بک سے سن کر اس طرح لگا دیتے ہیں 3 دن سے اوپر جو ناراضگی ہوتی ہے بندہ مسلمان ہی نہیں رہتا، لیکن اگر کسی کی اصلاح کرنی ہو تو یہ حدیث ہمارے پاس موجود ہے بخاری شریف کی کہ اگر کسی کی اصلاح کرنی ہو تو 50 دن کا سوشل بائیکاٹ بھی آقا کریم نے کیا ہے۔ حضور نے فرمایا خبردار اس بندے کے ساتھ کوئی کلام نہ کرے۔ اور پھر جو دوسرے صحابی تھے حضور نے ان کی بیوی کو پیغام دے کر بھیجا کہ اس کے قریب نہ جانا، اس نے لشکر کے ساتھ اس وقت میں بغاوت کی ہے۔ بڑا قریب بندہ ہو تو عین موقع پہ آ کر پیچھے ہٹ جائے، بڑا دکھ لگتا ہے۔ 50 دن تک یہ پہاڑوں میں زندگی بسر کرتے رہے، 50 دن تک یہ روتے تھے کہ یا اللہ یہ جو دنیا کی آگ کی تپش ہے نا یہ پانی سے بجھ جاتی ہے، وہ جو قبر کا عذاب ہے، جو محشر کی گرمی ہے، وہ توبہ کے آنسوؤں سے بجھانا چاہتا ہوں۔ یہ پہاڑوں میں روتے رہتے تھے۔ 50 دن کے بعد سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئی کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وہ جو غلام 3 ہیں اللہ نے تینوں کو معاف فرما دیا ہے۔ ان کی توبہ سچی ہوا کرتی تھی، یہ صحابہ کرام تھے، بھلا انہیں کب اللہ آگ میں جلاتا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے تھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا کرتے تھے، دل میں کسی قسم کی بناوٹ بھی نہیں تھی، منافقت بھی نہیں تھی، جو ہوا وہ سچ بتایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ تو یہ شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے جو کسی بھی وقت بندے پر حملہ کرتا ہے۔ فرمایا کہ کچھ علم بھی رکھتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، ان میں اخلاص نہیں ہوتا، وہ بھی دھوکے میں رہتے ہیں۔ ایک حدیث پاک سماعت فرمائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا یصلون ولا یصلون، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئیں گے اور مسجد بھری ہوئی ہوگی، لا یصلون، ان میں سے کوئی ایک بھی نمازی نہیں ہوگا۔ مسجد بھری ہوئی ہوگی، کوئی ایک بھی نمازی نہیں ہوگا۔ اب بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ میں اپنے پاس سے نہیں بیان کر رہا، کہ مسجدیں جب بھری جائیں تو پتہ یہ چلا حضور کے فرمان کے مطابق مسجد میں تو کوئی نمازی نہیں ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ علم بھی رکھنے والے اور عمل کرنے والے جن کے اندر اخلاص کی کمی ہے، جو نمازوں کی صفوں میں، مسجد کی صفوں میں اس لیے آ کر شامل ہوتے ہیں، وہ دوسرا کہے کہ یہ بہت پکا نمازی ہے، اس میں ذرا سی ریاکاری آ گئی، فرمایا یہ ریاکار ہے، یہ اسے نمازی نہ کہو۔
قرب قیامت ان کی نشانیوں میں یہ بتایا گیا، یاتی علی الناس زمان، یہ ایسا وقت ہوگا جب قیامت قریب آ جائے گی، یصلون، بے شمار تعداد ہوگی نمازیوں کی، لا یصلون، وہ ظاہری نماز پڑھنے والے ہوں گے، ان میں ایک بھی نمازی نہیں ہوگا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں آ کر اپنی جبینوں کو اس لیے جھکایا جائے کہ یہاں پر ایک کالا ٹکا پڑ جائے، لوگ کہیں پکا نمازی ہے، لوگوں پھر اسے محراب نہیں داغ کہا جاتا ہے، وہ پھر داغ پڑتا ہے ماتھے پر، دبا دبا کے جو سجدے کرتے ہیں پھر وہ داغ کہا جاتا ہے، محراب نہیں ہوتا۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اس لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص والی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خلوص سے بری عبادتیں کریں، دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو، لیکن عبادات ایسی ہوں جس میں خشوع بھی ہو اور خضوع بھی شامل ہو جائے۔ آگے چلیں، حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بزرگ ہیں، آپ نے فرمایا کوئی ایسی چیز بھی ہو جو انسان کو نصیحت کرے کہ انسان کی زندگی کو بدل دے، تو آپ نے فرمایا کہ کفا بالموت واعظا، یہ جو موت ہے نا، موت یہ انسان کے لیے نصیحت کے لیے کافی ہے، موت نصیحت کے لیے کافی ہے۔ جو انسان اپنی آخرت کو یاد کرتا رہا اور اس ڈر سے اللہ کے آگے اپنی جبینوں کو جھکاتا رہا، فرمایا اس کے لیے نصیحت کافی ہے، یہ دھوکے میں نہیں ہے، یہ دھوکے میں نہیں ہے۔ اگر کوئی موت کو یاد کرے تو یہ نصیحت اس کے لیے کافی ہے۔ پھر فرمایا کلا، اب قرآن کی آیت ہے، کلا اذا بلغت التراقی، قرآن کہتے ہیں تم اس وقت کیا کرو گے جب تمہاری روحیں حلق میں جا کر پھنس جائیں گی، جب تمہاری روح قبض کرنے کا وقت آئے گا تو یہ حلق میں جا کر پھنس جائے گی، تم کیا کرو گے؟ کسی کو پتہ ہے جی کون کب اس دنیا سے جانے والا ہے؟ مجھے اور آپ کو نہیں پتا۔ ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ کوئی سند نہیں ہے ہمارے پاس، تو یہ نصیحت کافی نہیں ہے کہ آخرت کو یاد کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو سنوارا جائے۔ فرمایا وکیل من راک، قرآن کہتا ہے پھر تم کہو گے، لوگ کہیں گے، کہا جائے گا یار کسی طبیب کو بلاؤ، یہ بیمار ہے، اس کی روح یہاں پر رک چکی ہے، طبیب کو بلاؤ۔ وظن انہ الفراق، اس کی دونوں پنڈلیاں جو ہیں، پھر مرنے، فرمایا وظن انہ الفراق، اس وقت مرنے والے کو سمجھ آ جائے گی کہ جدائی کا وقت آ چکا ہے۔ کیا ہو چکا ہے؟ جدائی کا وقت آ چکا ہے۔ یہ مرنے والا سمجھ رہا ہوگا کہ تم کہتے ہو کہ طبیب کو بلاؤ، ارے طبیب کو نہ بلاؤ، میری جدائی کا وقت آ چکا ہے۔ وہ افسوس کر رہا ہوگا کہ زندگی میں نے کن کاموں میں گزاری ہے، میں کیا کرتا رہا، اور آج جان میری حلق میں پھنس چکی ہے، جب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، یہ طبیب ڈھونڈ رہے ہیں، میری تو ان سے جدائی کا وقت آ چکا ہے۔ خلیفہ مامون الرشید، اس کے مرنے کا وقت آیا تو اس نے کہا مجھے اپنے تخت سے نیچے رکھا جائے، مجھے چارپائی سے، بیڈ سے نیچے رکھا جائے اور میرے پاس راکھ کا ڈھیر لگایا جائے۔ اور یہ مرنے کے قریب تھا تو راگ میں ہاتھ مار رہا تھا اور یہ جملے کہہ رہا تھا لا من لا یزول ملکہ، یہ کہہ رہا تھا کہ اے وہ ذات جس کی بادشاہت کبھی زائل نہیں ہو سکتی، اس پر رحم فرما جس کی بادشاہت زائل ہو چکی ہے، اس پر رحم فرما کہ جو دنیا میں بادشاہ بن کے زندگی گزارتا رہا آج دنیا سے جا رہا ہے، اس پر رحم فرما۔ گویا وہ یہ پیغام دے رہا تھا، وہ بادشاہ وقت یہ پیغام دے رہا تھا، لوگوں دنیا پر بادشاہت کتنے دن کی گزار لوگے، یہ 4 دن کی زندگی میں کتنی دولت کما لوگے، اگر یہ دولت بھی ہو اور شریعت محمد مصطفیٰ پر پہرا نہ ہو تمہاری زندگیاں ضائع ہو جائیں گی۔ ساری زندگی بندہ پیسہ کماتا رہے، اپنے بینک بیلنس بڑھتا چلا جائے، یار آخرت میں دیکھیں فرشتے لوگ رو رہے ہوتے ہیں کہ اور تبصرے کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں مرنے والے حاجی صاحب، فلاں صاحب کیا چھوڑ کے گئے ہیں پیچھے، پوچھتے ہیں نا ایسا، یہ پیچھے کیا چھوڑ کے گئے ہیں؟ فرشتے یہ نہیں پوچھتے پیچھے کیا چھوڑ گئے ہیں، فرشتے کہتے ہیں یہ آگے حضرت کیا لے کے جا رہے ہیں، جو انہیں قبر میں کام دے گا وہ کیا ہے۔
جو ان کی قبر کو روشن کرے گا وہ کیا لے کے آئے ہیں؟ جواب نفی میں آتا ہے۔ فرمایا والتفت الساق بالساق، جب انسان کی پنڈلیاں جڑ جائیں گی، ایک تفسیر ہے کہ جب پنڈلیاں جڑ جائیں گی، جب روح قبض ہوتی ہے نا تو پنڈلیاں انسان کی جڑ جاتی ہیں، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ جو ابھی زندگی ہم گزار رہے ہیں اس زندگی کا آخری دن ہوگا اور برزخی زندگی کا پہلا دن شروع ہو رہا ہوگا اس وقت، والتفت الساق بالساق۔ اور ساتھ ہی فرمایا ایک اور اس کی تیسری تفسیر یہ ہے کہ یہ جو پہلے والے فرشتے ہوں گے اس کے جسم کو سمیٹ رہے ہوں گے کہ اس کے جسم کو ہم نے سمیٹنا ہے، بس گزار چکا ہے نا زندگی۔ جو دوسرے ہوں گے اس کی روح کا بندوبست کر رہے ہوں گے کہ اس نے کیا کمایا ہے، کیا لے کے آیا ہے، کون سا مقام اسے عطا کر رہا ہے۔ والتفت الساق بالساق۔ اچھا، قبر میں سوالات ہوں گے، یہ سارے جانتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ ان سوالات کی تیاری کس نے کر رکھی ہے؟ یہ خود بھی کوشش نہیں ہے اور کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ قبر میں تو سوالات ہوں گے نا بندے سے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، یہ سوالات ہوں گے۔ یار ان سے پہلے یہ جو قبر ہے ان سے پہلے آوازیں لگاتی ہے، اے میرے اوپر چلنے والے انسان سنبھل کر رہنا، میرے اندر اندھیرا ہے روشنی لے کے آنا، میرے اندر تنگی ہے وسعتوں کو لے کے آنا، اور تو زمین پر اکڑ کر چلتا ہے گویا تجھے پتہ بھی ہے تو گناہگار ہے، میں نے معافی نہیں دینی، جب میرے پاس آئے گا تو میں نے معافی نہیں دینی، اس لیے اندھیرا ہے تو روشنی کا کوئی سما پیدا کر کے آنا میرے پاس۔ اور پھر روایات میں آتا ہے جب قبر میں انسان کو رکھا جاتا ہے تو قبر بولتی ہے، پھر بول کے کہتی ہے اے ابن آدم، تو نہیں جانتا تھا کہ میرے اندر اندھیرا ہے؟ اے ابن آدم، تو نہیں جانتا تھا کہ میں تنہائیوں کا گھر ہوں؟ تو نہیں جانتا تھا کہ تنگی کا گھر ہوں؟ تجھے کتنا وقت دیا گیا تھا، قرآن کی آیات تیرے سامنے تھی اور تیرے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تھے، ہر ایک سے تیرا چہرہ مڑتا چلا گیا، نہ تو وسعت لے کے آیا، نہ تو اعمال صالحہ کر کے روشنی لے کے آیا، نہ تو ایسا سما کر کے آیا کہ تیرے ساتھ کوئی سنگت ہو جائے، تو ایسا کچھ کر کے ہی نہیں آیا۔ اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب تجھے ایسے دبایا جائے گا کہ تیری ہڈیوں کی آواز زمین کے نیچے رہنے والی مخلوق سنے گی، آسمان پر بیٹھنے والے فرشتے تیرے ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آوازیں سنیں گے، تیری چیخو پکار انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر مخلوق سنے گی، تو کچھ کر کے ہی نہیں آیا، یہ قبر کی پکار ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ قبر کہے گی اے آدم، مجھے بھول گیا تھا، تو نے کبھی میری تیاری نہیں کی۔ انسان نے نا جس جگہ پہ دفن ہونا ہے، جس بندے کی جس جگہ پہ قبر بنے گی، وہ جگہ انسان کو دن میں ہر دن آوازیں، یہ نہیں کہ ایک دن چھوڑ کے بلاتی ہے، ہر دن آواز لگاتی ہے میرے اندر اندھیرا ہے روشنی لے کے آنا، اے ظالم تو نے مجھے یاد نہیں کیا، میرے ہی خمیر سے تجھے بنایا گیا ہے اور اکڑ کر تو میرے اوپر چل رہا ہے، ہر روز آوازیں لگاتی ہیں۔ جب کافر کو رکھا جائے گا یا رکھا جاتا ہے تو یہ قبر یہ کہتی ہے کہ دنیا کے دھوکوں میں تو محو رہا، جن دھوکوں نے تجھے اللہ سے دور کر دیا، جو میں نے آیت قرآن کی پڑھی ہے، وغرکم باللہ الغرور، کہ جن دھوکوں نے تجھے اللہ سے دور رکھا، تو شیطانی رستے پہ چلتا رہا، رحمانی رستے کو بھولتا رہا، اگنور کرتا رہا کہ ابھی بہت وقت پڑا ہے، تو دھوکے میں رہا، اب میں اپنا عذاب دے رہی ہوں، ابھی سوال نہیں ہوں گے، ابھی قبر اپنا عذاب شروع کرے گی۔ اور پھر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہوں گے، قبر ان کے لیے کیا پکار لگاتی ہے؟ قبر انہیں کہتی ہے میرے اوپر چلنے والے نبی پاک کے غلام، اللہ تعالیٰ کی دل سے بندگی کرنے والے، خلوص دل سے عبادات کرنے والے، تو میرے اوپر چلنے والا کتنا اچھا انسان ہے، میرے اندر آ جا، تجھے ایسے کر کے دباؤں گی جیسے ماں اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے، تجھے تو کوئی ڈر نہیں ہے، تو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا تھا اور زبان سے نہیں دل سے پڑھا کرتا تھا، تو میرے اندر آ، میں تجھے اپنی باہوں میں لے لوں گی، میں تجھے روشنیوں کا مسکن دے دوں گی،
میں تیری تنہائیاں دور کر دوں گی، تنگی کو دور کر دوں گی، اتنی زیادہ میں وسعت دے دوں گی جدھر تیری نگاہ جائے گی قبر کو اتنا کشادہ کرتی جاؤں گی۔ یہ اس کے لیے ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آخرت کی جو آگ ہے یہ توبہ کے آنسوؤں کے بغیر بجھ نہیں سکتی، یہ یاد رکھیے گا۔ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، شیخ ابو نصر منظور رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس نا ایک عیسائی کلمہ پڑھنے آیا ہے، مفسر بھی تھے آپ، محدث بھی تھے، محقق بھی تھے، آپ کے پاس ایک عیسائی کلمہ پڑھنے آیا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو کلمہ پڑھاتا ہوں، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ ایک کلمہ پڑھنے کی طرف نا ظاہرہ دل آیا ہوگا، رغبت آئی ہوگی، تو یہ کیا کوئی واقعہ ہے آپ کی زندگی میں؟ اس نے کہا جی میں آج رات خواب میں نے دیکھا ہے کہ میں صحرا میں بھٹک جاتا ہوں اور وہاں پر مجھے پیاس لگتی ہے، دور دور تک مجھے پانی نہیں ملتا، پھر میں دیکھتا ہوں میں جنگل میں بھٹک جاتا ہوں، ہر طرف درندے ہی درندے ہیں اور مجھے پانی کی تلاش ہے، پیاس ہے، مجھے پانی نہیں ملتا، بڑا پریشان ہوتا ہوں۔ مجھے دور نا ایک لائٹ نظر آتی ہے جلتی ہوئی، میں قریب آتا ہوں تو کوئی مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ مسلمانوں کی مسجد ہے۔ کیا ہے؟ مسلمانوں کی مسجد ہے۔ میں صدا لگاتا ہوں کہ کوئی ہے جو میری پیاس کو بجھائے گا۔ بس کچھ ہی لمحے میں ایک نورانی صورت والے ایک بزرگ میرے سامنے آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تیرے اندر پیاس لگی ہے، یہ تیری زبان کی پیاس نہیں ہے، یہ تیری روح کی پیاس ہے، میں اس روح کی پیاس کو بجھا لیتا ہوں۔ انہوں نے مجھے پانی ایسا پلایا کہ مجھے پیاس ختم ہو گئی۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ مسلمانوں کی مسجد سے ایک بزرگ نے مجھے پانی پلایا ہے، اب جا کر صبح کو کلمہ پڑھوں گا۔ اب اس سے آگے بھی بات سنیے گا۔ تو یہ محدث جو تھے انہوں نے پوچھا کہ کلمہ پڑھنے والے نوجوان وہ بزرگ کون تھے؟ انہوں نے بتایا نہیں کہ وہ کون تھے۔ اس نے کہا سنیں تو صحیح، میں بتاتا ہوں وہ بزرگ کون تھے جس کی وجہ سے میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں۔ بابا جی انہوں نے میرے جسم کی پیاس کو نہیں بجھایا بلکہ انہوں نے میرے پورے روح کی پیاس کو بجھایا ہے۔ وہ بابا وہ بزرگ کوئی اور نہیں تھے، انہوں نے یہ کہا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواب میں آ کر کملی والے آقا کریم نے زیارت کروائی اور اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلایا، میرے روح کی ایسی تسکین ہوئی، میں نے کہا میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، حضور کے امتیوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ لوگوں یہ نسبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دل میں آ جائے یہ حشر کی گرمی کو ختم کر دے گی، یہ قبر کے عذاب میں کمی کر دے گی، لیکن شرط یہ ہے دھوکے میں نہ پڑے رہنا، دھوکے میں نہ پڑے رہنا، شریعت محمد مصطفیٰ پر چلتے رہنا۔ اہدنا الصراط المستقیم، سچی راہ کون سی ہے؟ وہ سچی راہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہوا ہے، ان رستوں پہ چلتے رہنا، کامیابیاں تمہارا مقدر بن جائیں گی۔ ہم تو خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنے موقع دیتا ہے، ابھی شبرات گزری، پھر رمضان المبارک یہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ کتنے موقع دے گا کہ لوگوں مجھ سے مانگو تو صحیح، میں اپنی رحمتیں تم پر برسانا چاہتا ہوں۔ اب برتن الٹا پڑا ہو تو بندہ کہ پانی بارش کا آ رہا ہے اور اس میں پڑ نہیں رہا، اس طرح تو نہیں ہوتا۔ اپنے برتنوں کو کھلا چھوڑو، کھلا چھوڑو گے جب رحمت کی بارش برسے گی، وہ رحمتوں سے پر نور وہ قطرے تمہارے اندر آئیں گے، پھر پتہ چلے گا یہ مصطفیٰ کریم کا غلام ہے، یہ کملی والے کا غلام ہے، یہ دھوکے میں نہیں رہا، یہ شیطانی رستوں پر نہ چلا، یہ تو رحمانی رستوں پر چل رہا ہے، یہ حضور کا غلام ہے۔ پھر جب سوال ہوگا نا من ربو کا، تو پھر جواب دینے والے یہ دیں گے کہ 5 وقت جس کے آگے جبینوں کو جھکاتے تھے ہمارا رب وہ اللہ ہے۔ ماں دینو کا، وہ کہیں گے پریشانی کی بات نہیں فرشتوں، ہمارا دین جو محمد مصطفیٰ کریم نے دیا تھا وہ ہے۔ ان سے پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس بندے کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ آئے ہائے، پھر ببانگے دوہل کہو گے اس بندے کے بارے میں ساری زندگی ان پر سلام پڑھا کرتے تھے، صلات پڑھا کرتے تھے، ان کا کلمہ پڑھا کرتے تھے، ان پر درود بھیجا کرتے تھے، یہی تو ہمارے لجپال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اس رستے کو چھوڑا تو ناکامیاں مقدر بن جائیں گی، اور اس رستے پہ چلے تو کامیابیاں مقدر بن جائیں گی۔ قرآن کہتا ہے وغرکم باللہ الغرور،
یہ جو شیطان ہے تمہیں دھوکے میں ڈالنا چاہتا ہے، خبردار اس کے دھوکے میں نہ آنا، محمد مصطفیٰ کریم کے راستے پہ چلے جانا، کامیابیاں تمہارا مقدر بن جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔